نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم دو صورتوں کا مطالعہ کریں گے جو کہ جوڑا ہیں اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور دونوں کا سبجیکٹ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل قریش ہیں، یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش۔ تو پہلے مطالعہ کرتے ہیں سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفیل بڑی مشہور زمانہ جو ہے نا سورت ہے، اور اکثر ہمارے امام مسجد جو ہیں وہ سورۃ فیل اور سورہ قریش نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی تفسیر جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور جیسے ابھی پڑھیں گے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مضامین ہے اور کتنا بڑا واقعہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اہل عرب کو عمومی طور پہ اور اہل قریش کو خاص طور پہ اس میں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان ذکر کیے ہیں۔ الم تر کیفا، کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ الم ترا یہ وحد کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں مفسرین وہ یہی کہتے ہیں کہ اے مخاطب آپ نے دیکھا نہیں، یا بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو زیادہ تفصیل سے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں عربی لغت اور عربی بلاغت جو ہے اس میں بعض اوقات واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سارے لوگ مخاطب ہوتے ہیں، یعنی اصل میں یہاں خطاب سارے اہل عرب سے ہے، تمام عربوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن واحد کا صیغہ اس میں بات اصل یہ ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کو ساتھ کہا جا رہا ہے، یعنی پورا مجمع ہو، اگر آپ کہیں کہ تو نے دیکھا نہیں ہے اور لوگ کہیں گے کہ یار کس کو کہہ رہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص جو بیٹھی ہے ساری پبلک سامنے، اس میں ہر شخص کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے استاد محترم ہوتے تھے میٹرک میں، شاید میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، وہ جب صبح اسمبلی ہوتی تھی تو جو اسٹوڈنٹ یونیفارم نہیں پہن کے آتے تھے نا تو کھڑے کر دیتے تھے ان کو، ہاں بھی کھڑے ہو جائیں، تو وہ پھر تقریر کر رہے ہوتے تھے صبح اسمبلی میں، جیسے تقریر ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے ہاں ہاں تو اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتا، میں تجھے دیکھ لوں گا، تو وردی نہیں پہن کے آتا۔ تو اب وہ اتنے لڑکے کھڑے ہوتے تھے، ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ جو جس نے وردی نہیں پہنی ہوتی کہ یار یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، یہ جو مجھے تڑیاں لگا رہے ہیں نا یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اپروچ ہوتی ہے زبان کی۔ تو یہاں پہ مفسرین نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب سے خطاب ہے اور تمام اہل عرب کو کہا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر انڈیویجول کو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے۔ یا دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علم یا علم، علم تعلم، کیا تو نے جانا نہیں ہے، یعنی آپ کے علم میں نہیں آئی بات۔ تو علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسا، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، فعل ربو کا آپ کے رب نے کیا بھی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ ایک سوال ہے۔ ہاتھی والے کون تھے اور یہ ہاتھی والوں کا کیا قصہ ہے، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اور ہم سورت پیچھے پڑھ رہے ہیں سورت البروج، اس میں اس واقعے کا ضمناً ذکر تھا، اور اصل وہاں پہ نجران کے عیسائیوں کا ذکر تھا تفصیلاً۔ تو واقعہ اس کا جو ہاتھی والوں کا واقعہ ہے وہ یوں ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ہمیری خاندان، جو ایک عرصے سے، صدیوں سے یمن پہ حکمران چلے آ رہے تھے۔ ہمیر، اس کو حمیر نہیں پڑھتے، ہمیر یہ لفظ ہے، عام اردو میں جب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اس کو سیدھا سیدھا پڑھ جاتے ہیں، تو وہ حمیر نہیں ہے، ہمیر ہے۔ تو ہمیر خاندان کی حکومت بڑا عرصہ رہی ہے یمن میں۔ آخری جو ان کے بادشاہ تھا وہ یہودی ہو گیا تھا، اور اس کا یعنی بعد میں بیٹا ذو نواس، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا، وہ بھی یہودی تھا، اور بڑا کٹر قسم کا یہودی بھی، وہ اپنے آپ کو ویسے ہی کہتے تھے، اصل میں تو وہ کافر لوگ تھے، اور مطلب سارے ہر کفر والی چیزیں اور بت پرستانہ چیزیں اس میں تھیں۔ تو جب نجران کے جو لوگ تھے، وہ ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکے نے، جس طرح پورا واقعہ ہم سورۃ البروج میں ذکر کر رہے ہیں، اس کی تفصیل اب بیان نہیں کی جا سکتی، تو وہ لڑکے نے، وہ مسلمان تھا، اور اس نے پھر سارے لوگوں کو، جس طریقے سے وہ سارے لوگ اس کو دیکھ کے وہ شہید ہو گیا، بادشاہ نے اس کو تیر سے مار دیا، تو اس نے کلمہ پڑھ کے وہ تو فوت ہو گیا، لیکن باقی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت کیونکہ عیسائیت ہی مذہب تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ، 525 قبل مسیح کا واقعہ ہے، 525 عیسوی کا واقعہ ہے۔ تو وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے دین سے واپس پھر جاؤ، جیسے کہ ظالم کرتے ہیں، جیسے کہ مکہ کا دور آپ پڑھیں تو اسی طرح صحابہ کرام کو بھی یہی کہا جاتا رہا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو اب کفر میں واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس نے پھر خندقیں کھدوا کے اس میں آگ ڈال کے ان کو سب کو ڈال دیا، اور سب کو زندہ جلا دیا تھا، تقریباً 20,000 لوگوں کو، بچوں سمیت، عورتوں سمیت، سب کو۔ تو اب یہ اصل تو عیسائی تھے، یعنی اس وقت تو عیسائی ہی تھے، اور یہ یہودی تھا، اس کی ویسے ہی یہودیوں کی عیسائیوں کے ساتھ بہت دشمنی چلی آتی رہی ہے صدیوں سے، اور یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے ہیں۔ یہ تو آپ پتہ نہیں یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ اب عیسائیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اصل تو یہودی ہی چلا رہے ہیں دنیا کو، ٹھیک ہے نا، عیسائی تو ان کے پیچھے ہی لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ان کے اندر دشمنی ہوتی تھی۔ تو اب جب حبشہ، اور یہاں سے ایک بندہ جو 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا، اس میں سے ایک بندہ جو ہے نا بچ کے کسی طرح بھاگ کے وہ روم چلا گیا۔ سلطنت روم اس وقت، جیسے آج بھی امریکہ سپر پاور ہے، وہ بھی یعنی عیسائیوں کی حکومت ہے، تو اس وقت بھی اسلام سے پہلے بھی سب سے بڑی سپر پاورز دو ہی تھیں، روم کی اور ایران کی۔ تو روم کی سپر پاور جو ہے اس سے بھی بڑی تھی، تو روم کی سپر پاور جو تھی، جو اس کا کیپیٹل تھا، اس کے پاس جو ہے نا وہ اپنے دارالخلافہ، وہ بندہ جو بچ گیا تھا وہ وہاں پہنچا، اس نے جا کے بادشاہ کو، جو بلکہ شہنشاہ کہہ لیں، اپنے سارے عیسائی بادشاہوں کے اوپر بھی وہ بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے جا کے اس کو واقعہ بتایا۔ تو اس نے پھر حبشہ، کیونکہ یمن کے ساتھ ہے، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو، وہ بھی عیسائی تھا، اس کو پھر آرڈر کیا کہ تم جو ہے نا یمن پہ حملہ کرو، ان کی ایسی کی تیسی، یعنی جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو مارا ہے، یعنی اپنے عیسائیوں کو۔ تو اس کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، اس نے بحری بیڑا بھی اپنا بھجوایا، سپر پاور تھی، طاقت تھی، تو اس نے بحری بیڑا بھی بھجوایا اور کہا کہ ان کے اوپر حملہ کریں، اور پھر 70,000 لوگوں نے یمن پہ حملہ کیا، اور پھر اس جو ہمیری یہ بادشاہ تھا ذو نواس، اس کو جو نا شکست دی، اور وہ بھاگ گیا، پھر مر گیا، جو بھی اس کا ہوا۔ تو یہ جس فوج نے حملہ کیا تھا، اس کا کمانڈر تھا، جنرل تھا اریات، ٹھیک ہے، اور وہی پھر اس کا جو ہے نا وہ بنا گورنر بھی یمن کا، لیکن اس کے نیچے تھا ایک کمانڈر تھا ابرہا، اس نے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے نا کسی لڑائی کی وجہ سے یا کسی بھی چپکلش کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، اور خود حکمران بن بیٹھا، اور حبشہ کا بادشاہ اس کے خلاف بھی ہوا کہ اس نے کیا کیا، لیکن اس نے بڑی اس کو تڑی لگائی اور بڑی سرزنش کی، اور کہا کہ میں آتا ہوں یمن میں، اور میں تمہیں جو ہے نا رون دوں گا، اور تمہارا سر کچل دوں گا، اور اس طرح کر دوں گا، اور پھر قبضہ کر لوں گا۔
تو اس نے جو ہے نا تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بال تھوڑے سے کاٹے اور تھوڑی سی یمن کی مٹی لی اور بھیج دی اور کہا کہ یہ آپ اپنی قسم پوری کر لیں. آپ نے کہا تھا کہ میرے سر کو روندیں گے تو یہ میرے بال بھیج رہا ہوں، ان کے اوپر آپ اپنے پاؤں یعنی رون دیں ان کو، اور مٹی بھی. اس طرح کرتے تھے پہلے لوگ. اور بھی واقعات ہیں سیرت میں. تو اس کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ہی گورنر ہے. تو اس نے پھر اس کو خوش کرنے کے لیے اور پھر اپنی عیسائیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کچھ اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ ویسے حسد تھا، ظاہر ہے ایک جیلسی ویسے ہوتی ہے نا جو مذہب کے درمیان ویسے بھی. تو اس نے بظاہر یہی یعنی کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ اپنا کلیسا تعمیر کریں گے، اپنے بادشاہ ابشاہ کے بادشاہ کو لکھا، اور اس نے اپنی یعنی پیچھے روم کے بادشاہ کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کلیسا بنائیں بہترین کر کے. اور اس نے بڑے پیسے لگا کے، جب پیچھے سپر پاور ہو تو پھر بڑی بلڈنگ تعمیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اس نے بڑے پیسے لگا کے بہت عالی شان اور بہترین قسم کا کلیسا جو ہے نا تعمیر کیا. اور مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ نہ جائیں، اس طرف آئیں، اس کا حج کریں. بظاہر تو اس نے یہی مقصد تھا، لیکن ہڈن اس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی چال کیا تھی. ابھی ہم تفسیر میں مزید جائیں گے. تو اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ تجارت پہ بھی قبضہ کرنا، جو کہ اہل مکہ کا کنٹرول تھا. بہرحال اس نے یہ جب تعمیر کر لیا تو جب حکومت ان کی یمن پہ تو پورے پہ حکومت تھی، تو یمن سے بھی لوگ جاتے تھے. قحطانی عرب جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ عربوں کی دو قسمیں ہیں، ایک عدنانی عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور دوسرے قحطانی عرب جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی آگے اولاد سے ہیں. تو سارے ہی عرب جتنے بھی ہیں، قحطانی عرب ہوں یعنی یمن کے عرب ہوں یا عدنانی اسماعیلی عرب ہوں، سارے ہی خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے آ رہے تھے اور خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے. یمن سے بھی لوگ آتے تھے. تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ آج سے یمن کا کوئی بندہ جو میری حکومت کے انڈر ہے وہ خانہ کعبہ کا حج کرنا ہی نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے. تو آرڈر جب آ گیا تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ تھے ان کو غصہ آیا، قحطانی عرب کو بھی آیا اور عدنانی عربوں کو تو اور بھی زیادہ آنا تھا، اور خاص طور پہ قریش کو. تو اسی اثناء میں قریش کا کوئی نوجوان یا کچھ نوجوان وہاں گئے ہوئے تھے. دو روایات آتی ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ کسی قریشی نے یا بنو کنانہ کے کسی بندے نے، جو کہ قریش اسی کا خاندان آگے بنتا ہے، یہ بڑا خاندان تھا کنانہ، تو اس کے کسی نوجوان نے اس کلیسا میں جا کے پخانہ کر دیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے. تو جب اس کو پتہ چلا ابرہہ کو کہ یہ ہوا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جل گیا تھا بہت زیادہ، تو اس نے کہا کہ اب جو ہے نا میں تو خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا. اس نے قسم کھا لی کہ میں تب تک کچھ اور نہیں کروں گا، میں خانہ کعبہ کو ہی گراؤں گا. تو یہاں سے پھر اصحاب فیل کی کہانی شروع ہوتی ہے. تو یوں پھر اس نے اپنے بادشاہ کو لکھا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانا چاہ رہا ہوں تو آپ میری مدد کریں. تو اس نے ایک بہت بڑا ہاتھی بھیجا جس کو محمود جس کا نام تھا، اور باقی بھی اس نے ہاتھی جمع کیے. یہ 13 ہاتھی تھے ٹوٹل، اور 60,000 کی فوج لے کر یہ نکلے. اور ہاتھی لانے کا مقصد کیا تھا یہ عام طور پہ شاید آپ نے نہ سنا ہو. تو ہاتھی لانے کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہ رہا تھا. تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اس نے سوچا کہ ویسے ہم کیسے گرائیں گے. تو خانہ کعبہ کے ستونوں کے ساتھ لوہے کی زنجیریں ستونوں پہ ڈال کے اور ہاتھیوں کے گلے میں ان کو ڈال کے تو ہاتھی بگائیں گے تو وہ ستون گریں گے. تو اس طریقے سے ہم ڈھا دیں گے اس کو، خانہ کعبہ کو. بہرحال مفسرین نے اس طرح لکھا ہے. تو یوں وہ چلتا آ رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مقصود جیسے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو رستے میں عرب قبائل آ رہے تھے، رستے میں کچھ قبائل نے اس کے ساتھ جنگ بھی کی کہ تم جو ہے نا اللہ کے گھر کو گرانے جا رہے ہو، لیکن اس نے ان کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا گھر گرانے آ رہا ہے نا تو اس کو میرے تک آنے دو. ٹھیک ہے نا. اس کو پہلے ہی شکست دلوا دوں تو پھر مزہ نہیں ہے. یعنی میں ویسے اپنے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. تو وہ آگے آ رہا تھا، پھر اور آگے آیا تو پھر خصم ایک قبائل ہے، قبیلے کا نام ہے. تو اس کا جو سردار تھا قبیلہ خصم، نفیل بن حبیب اس کے سردار کا نام تھا. اس نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ یار اس کو روکو، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر گرانے جا رہا ہے. تو اس کو بھی اس نے شکست دے دی. ظاہر ہے فوج اتنی زیادہ تھی، 60,000 فوج تھی. تو اس کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا، نفیل بن حبیب کو.
پہلے تو وہ قتل کرنا چاہ رہے تھے اس کو کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یار ہم مکہ تک جانا ہے، کون کون سے راستوں سے جانا ہے ہمیں تو اس طرح پتہ نہیں ہے، تو یہ تو یہاں کا بندہ ہے تو یہ ہمیں گائیڈ کے طور پہ چاہیے۔ گرفتار کر لیا اور اس کو گائیڈ کے طور پہ ساتھ لے کر چلتے رہے۔ جب طائف کے پاس پہنچے تو طائف والوں نے کہا کہ یار ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنو ثقیف جو قبیلہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی بت خانہ ہے، ان کا بھی بت خانہ تھا علیحدہ سے۔ لات کا بت جو بڑا مشہور ہے، لات، عزا، منات، یہ تین بڑے مشہور زمانہ بت ہیں، بت تھے ادھر عرب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں یہ ہمارے بت خانے کو نہ گرا دے، تو اس کے ساتھ کوئی نہ صلح صفائی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو وہ آیا تو انہوں نے خود ہی جا کے اس کو ملا، انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کریں خانہ کعبہ کو ڈھائیں لیکن ہمارے بت خانے کو نہ گرانا۔ تو اپنا ایک سردار بھی دے دیا، ابو الرگال اس کا نام تھا، تو اس کو کہا کہ یہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا، مکہ تک آپ کو لے جائے گا، آپ نے جو کرنا ہے کریں لیکن ادھر نہیں آنا، یہ ہمارے بت خانے کو نہیں چھیڑنا۔ ضمناً بات آگے بڑھ جائے گی لیکن تھوڑی سی میں بات یہاں پہ مزید ایک جو میرے ذہن میں بھی آئی ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنو ثقیف جو طائف کے لوگ تھے وہ اپنے قبلے کو اور لات کو بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے پرستش میں۔ ایک واقعہ ضمناً آ گیا ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طائف کے تھے اور ان کے سردار تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ طائف کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ مجھ سے اتنی شدید محبت کرتے میں ان کو جو کہوں وہ کریں گے، اور ایسا ہی تھا۔ لیکن وہ جب مسلمان ہو گئے تو حضور پاک نے کہا کہ اپنا جو وہ بت خانہ اس کو گراؤ جا کے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کچھ صحابہ نے بھی منع کیا یا حضور پاک نے بھی منع کیا کہ دیکھ لینا وہ بڑے متشدد قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ میرے تو بڑے وہ ہیں، فین ہیں، تو وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو گراتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرنا، انہوں نے سب نے تیر مار کے ان کو شہید کر دیا تھا، حضرت عروہ بن مسعود کو۔ تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے ابھی بھی جب وہ ہاتھی والے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بت خانے کو نہ چھیڑو، تو تم جاؤ خانہ کعبہ گراتے ہو تو گراؤ، اور اپنا بندہ بھی بھیج دیا۔ اور یہی ابو رگال ان کو پھر آگے تک چھوڑ کے آیا، کعبہ مکے کے قریب تک، اور یہ جب فوت ہو گیا تو پھر اہل مکہ جو ہے کئی سال اس کی قبر پہ پتھر مارتے رہے ہیں اور جوتے مارتے رہے ہیں، یعنی لعنتی تو انہیں یہاں لے کر آیا تھا اس طریقے سے۔ تو جب یہ یہاں تک پہنچ گیا مکہ کے قریب، تو وہی جو نفیل بن حبیب تھا اس کو یہ گائیڈ کے طور پر لے کر آیا ہوا تھا۔ آتے ساری انہوں نے کیا کیا، جیسے عام حملہ ور کرتے ہیں، انہوں نے آ کے پورے یعنی علاقے مکے کی جتنے بھی قبائل تھے ان کی بکریاں، اونٹ، جو بھی اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، اور حضرت عبد المطلب کے جو 200 اونٹ تھے ان کو بھی قبضہ کر لیا۔ اور پھر اس نے ابرہہ نے اپنا ایلچی بھیجا مکہ میں اور کہا کہ ان کے سرداروں سے بات کرو اور ان سے کہو کہ میں صرف خانہ کعبہ گرانا ہے، میں آپ سے میری کوئی جنگ نہیں ہے، تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، اگر میرا مقابلہ نہ کرو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے خانہ کعبہ گرانے دیں اور میں گرا کے چلا جاؤں گا۔ تو اس کا ایلچی گیا اور پتہ پتہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہی اس وقت جو ہے نا پورے مکے کے سردار ہیں، تو آپ ان سے بات کریں۔ وہ ان کے پاس آیا اور یہی مدعا بیان کیا کہ اس طریقے سے مجھے ابرہہ نے بھیجا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تو یہ میرا مقصد ہے، اور بھی کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ کو میں اس کے پاس بھی لے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے پاس مجھے لے جاؤ، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے وجیح اور بڑے باروب شخص تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ویسے بھی یہ چیز چلی آ رہی تھی، اور وہی جو جینیٹک، جیسے آج کل کے دور میں ہم جینیٹیکل کہتے ہیں نا، وہی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی نا پھر، اور آپ کی خوبصورتی اور وجاہت اور ساری چیزیں۔ تو جب حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے تو وہ بڑا متاثر ہوا، جیسے ایک بندے کا روب نہیں دوسرے پہ پڑ جاتا، وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا ان کے روب کی وجہ سے اور ان کی وجاہت کی وجہ سے، تو نیچے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھا اور کہا کہ جی بتائیں۔ تو ظاہر ہے زبان کا فرق ہوگا اور ترجمان کے ذریعے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا مقصد بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ
کے لوگوں نے میرے 200 اونٹ جو ہے نا پکڑ لی ہیں تو وہ میرے حوالے کر دیں. تو وہ آگے سے اس نے جو کمنٹ کی اس نے کہا میں تو تمہیں بڑی شخصیت سمجھ رہا تھا اور اب تمہارا 0 لیول ہو گیا میرے سامنے تمہارا. یار تو اب اللہ کے گھر کے متولی ہو تم لوگ اور آپ اللہ کے گھر کو بچانے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے, آپ اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. میں بڑا یعنی ڈیسپریٹ ہوا ہوں, بڑا مایوس ہوں آپ کی بات سن کے. تو حضرت عبد المطلب نے جو آگے سے جواب دیا وہ زیادہ مزیدار ہے, اس سے بھی زبردست ہے. انہوں نے کہا بھائی میری بات سنو, یہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں. اس گھر کا جو مالک ہے تو جان اور وہ جانے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ جانے اور خدا جانے, آپ نے جو کرنا کرے. تو اس نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے یہ بھی کہا کہ وہ پھر دیکھ لے گا, اس کا گھر ہے, وہ اپنی گھر کی حفاظت خود کرے گا. تو اس نے تکبر میں ساتھ یہ بھی کہا, اس نے کہا کہ آج تیرا رب بھی نہیں بچا سکتا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو تکبر کا بول تو ویسے ہی کہیں پہ بھی کبھی بھی نہیں پھلتا, یعنی کوئی مسلمان کرے, کوئی حاجی کرے, کوئی نمازی کرے, تکبر کا بول جو ہے وہ ہمیشہ شکست ہی کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ان کے 200 اونٹ دے دیں. تو وہ 200 اونٹ لے کے حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ آگے اپنے مکہ میں آ گئے, اور مکہ کے لوگوں کو کہا کہ بھائی وہ اس طرح حملہ کرنا چاہ رہا ہے, آپ اپنی فیملیز کو لے کے, اپنے خاندان کو, بچوں کو, بیویوں کو, سارے گھر والوں کو لے کے, مال وغیرہ بھی لے کے اپنا, یعنی بھیڑ بکریاں اونٹ جو بھی ہے نا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. ظاہر سی بات ہے وہ کہہ تو رہا کہ خانہ کعبہ کو گرانے, لیکن جب فوجیں آتی ہیں تو وہ پھر چھوڑتی تو کچھ نہیں ہے. وہ بھی یہ صورت اس میں آتا ہے نا سورہ نمل میں, کہ جب بادشاہ کسی جگہ آتے ہیں تو پھر وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سارے لوگ اوپر چلے گئے, اور جتنے بھی باقی سردار تھے مکہ کے انہوں نے حضرت عبد المطلب نے مل کے خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں کی کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر اور ہم اس قابل نہیں ہیں, تو ان کو شکست دے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما, ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ, اور انہوں نے اس وقت کسی بت کا نام نہیں لیا, خالصتاً اللہ سے دعا کی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اگلے دن پھر جب وہ حملہ کرنے آیا ہے لے کر اپنے ہاتھیوں کو, آگے ہاتھی لے کر آیا اور سب سے بڑا ہاتھی آگے تھا, تو جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے لگے تو وہی جو نفیل بن حبیب سردار پکڑا ہوا تھا اس نے اس ہاتھی کے, مفسرین نے, اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے, یہ ایک مفسر نے نہیں لکھا, اس نے اس کے کان میں, بڑے ہاتھی کے محمود کے کان میں کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ امن والا گھر ہے, اور اس کی بڑی ظاہر پاکیزگی بیان کی اور اس کی ساری چیزیں اہمیت بیان کی. تو اس سے باز آ جا, یعنی تو نہ یہ کام کرنا. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب وہ ہاتھی کو اٹھائیں ادھر لے کر جانے کے لیے, خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, وہ ادھر چلے ہی نا, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو مار رہے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہیں, جو بھی وہ سوئے چبو رہے ہیں. ظاہر ہاتھی کو ڈنڈے سے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. تو جو بھی اس کے آلات تھے جس کو مار کے وہ آگے چلاتے تھے, اس کے جو ہاتھی باندھ تھے اس کو بڑا انہوں نے زور لگا, وہ ہل ہی نہیں رہا, وہ بیٹھ گیا ادھر. اب جب اس کو مشرق کی طرف چلائیں یا جنوب کی طرف جدھر سے آئے تھے, یمن کی طرف یا کسی بھی اور طرف اس کو چلائیں تو وہ چلنا شروع ہو جائے, اور ادھر گئیں تو وہ چلے ہی نہ. اسی اسنا میں پھر جو ہے نا بحیرہ کلزم کی طرف سے, بحیرہ احمر بھی جس کو ہم کہتے ہیں, ادھر سے پھر پرندے آئے, اور پرندوں نے پھر کنکریاں پھینکی ہیں. اب اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں مفسرین نے اور بڑے بڑے اسکالرز نے کہ یہ کیا تھا, لیکن سادی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک چونچ میں تھی کنکری اور 2 پنجوں میں تھی, یعنی ایک پنجے میں ایک اور ایک پنجے میں 2 پنجوں میں, اور 3 کنکریاں تھیں ہر پرندے کے پاس, اور چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. اور ہمارے ہاں جو ابابیل کہا جاتا ہے, ابابیل عربی میں جھنڈ کو کہتے ہیں, گروہ کو, ٹھیک ہے نا. ہم نے کسی پرندے کو, ہمارے ہاں بھی میں نے بھی سنا ہوا بچپن میں نے پرندہ بھی دیکھا ہوا جس کو ابابیل کہتے ہیں, لیکن وہ ابابیل یعنی وہ نہیں تھے, یعنی وہ پرندے تھے. ابابیل کا مطلب جو ہے نا وہ جھنڈ کے جھنڈ ہوتا ہے, گروہ کے گروہ ہوتا ہے, اور جو طیور جو ہے نا, طائر جو ہے نا, اس کا مطلب پرندے ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے جب کنکریاں پھینکی ہیں تو پھر وہ کنکریاں جو ہے وہ ان کے اوپر جب گری ہیں, جس چیز کو لگتی تھی وہ
اس کے اندر سے بھی پار ہو جاتی تھی اور اس کو گلانا شروع کر دیتی تھی. اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھی کو لگی ہے تو ہاتھی کو، اور بندوں کو لگی ہے تو بندوں کو، اس کے اعضاء آہستہ آہستہ کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جاتے تھے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے، اب اس پہ تھوڑی سی جو بحث ہے وہ بھی تھوڑا سا اس پہ اگر ہم بات کر لیں، وہ یہ ہے کہ بعض نے تو یہی کہا ہے کہ جی وہ کیونکہ بہت اونچی سے پھینکی گئی تھیں تو وہ گریوٹی کی وجہ سے ویلاسٹی انکریز کرتی ہے ہر سیکنڈ کے بعد 9.8، تو اس سے انکریز کر کر کے وہ گولی کی طرح لگی. لیکن بہرحال میں نے اس پہ تھوڑی سی جو غور و فکر کیا، تحقیق کی، وہ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ وہ گولی کی طرح لگ سکے. لیکن جو تفسیر میں بیان کیا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان کو ہم نے کھایا ہوا بھوس کر دیا، تو وہ گولی لگنے سے کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ کھایا ہوا بھوس ہو جائے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے کیمے والی مشین سے کیما نکلتا ہے اور باہر پڑا ہوتا ہے، ایسے ہو گئے تھے وہ. اور بھوس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کھایا ہوا، یعنی کسی جانور نے، گائے بھینس نے اپنا چارہ کھایا اور اگل دیا ہو، تو اس طرح تو وہ لگتا یہ ہے. اور اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ اور ابن اسحاق جو ہے، جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں، بلکہ سب سے بڑے سیرت نگار جو ہے نا ابن اسحاق ہی ہیں. اس کے بعد ابن ہشام کا نمبر آتا ہے، جو آج کل اس وقت معروف جو سیرت کی کتاب ہے، جو سب سے قدیم ترین سیرت کی کتاب مانی جاتی ہے ابن ہشام کی، وہ بھی اس کا شاگرد یا اسی سے اس نے لی ہے. تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ جو دانے تھے یا وہ کنکر تھے، مٹر کے دانے کے برابر اس کا سائز تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر کوئی چیچک، یعنی چیچک کی بیماری کے کوئی وہ تھے، یعنی جس کو لگتا تھا اس کو جیسے چیچک بیماری ہے، ویسے اس کو جو ہے نا پھنسیاں اور وہ چھالے ہونا شروع ہو جاتے، وہ خارج کرتا تھا اور اس سے جسم اکھڑنا شروع ہو جاتا تھا، گوشت جو ہے نا، اور اس طریقے سے وہ ہوتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا پھر سارے ادھر نہیں مرے، یعنی وہ بھاگنا شروع ہو گئے، پھر کوئی ادھر مر رہا ہے، رستے میں مر رہا ہے. اسی طرح ابرہا جو ہے وہ جاتے جاتے، وہ کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چوزے کی طرح ہو گیا ہوا تھا، یعنی اس کے اعضاء کٹ کٹ کے گرتے گئے، اور جب یمن پہنچا صنعا اپنے کیپٹل، تو وہاں پر جا کے اس کا دل بھی پھٹ گیا اور وہاں پہ مر گیا. تو اس کو بھی رستے میں مارا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائی میرے گھر پہ حملہ کرنے آیا تو میں پھر خود ہی نپٹوں گا، ورنہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سیرت کا بھی ہمارا چل رہا ہے کہ بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. بے شمار روایات ہیں، صحابہ کرام نے بتایا کہ میں مارنے لگا تو میری تلوار پہ بھی چلی بھی نہیں تھی، اس کا سر کٹ کے گر گیا ہوا تھا. کئی صحابہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ ادھر سے لڑنے آئے تھے مکہ کی طرف سے، تو وہ جب گرفتار کر کے صحابہ ان کو لائے نا، تو انہوں نے کہا حضور میں نے اس کو گرفتار کیا ہے. تو انہوں نے کہا جا جا تو ایسے ہی مار رہا ہے، تو نے کہاں گرفتار کیا، وہ تو اتنے اتنے بڑے لوگ تھے اور وائٹ قسم کے، اور انہوں نے گرفتار کیا، تو ایسے ہی کہہ رہے میں نے گرفتار کیا. تو اس طرح کی بڑی صحیح روایات ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا تو وہ ادھر ہی پہلے ہی عرب جس نے حملہ کیا تھا اس کے ساتھ فرشتے بھیج کے اس کو شکست دے دیتا، لیکن اللہ کو بتانا تھا کہ میرے گھر پہ ہے تو میں ڈائریکٹلی، یعنی ایک معجزے کے طور پہ ان کو دکھاؤں گا. تو یوں یہ واقعہ جو ہے نا، ہاں وہ آگے ابھی بات آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے اس کی نبوت کے اعلان سے پہلے کے جو معجزات ہوتے ہیں اور اس کو ارحاسات کہتے ہیں، ارحاسات. تو وہ یعنی نبوت کا اعلان نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز جو ہے نا دکھا دیتا ہے. ارحاس اس کی واحد ہے اور ارحاسات، تو یہ نبی اکرم، اس کو امام قرطبی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اس واقعے کے 1 مہینہ 20 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، مطلب کچھ بھی دن نہیں گزرے. تو آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اس وقت جب یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ بھی تو کرنا تھا. جب سردار الانبیاء اور امام الانبیاء جو ہے نا آ رہے ہیں اور کوئی اس طرح حملہ کرے، اور اس کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. بڑی باتیں ہیں بہرحال. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طرح سے معجزہ ہے. اور اس حوالے سے امام قرطبی نے ابو صالح سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، حضرت علی کی بہن تھیں، ان کے گھر یہ کنکر جو ہے نا بعد میں بھی لوگوں نے دیکھے ہیں. تو ان کے گھر بھی یہ جو ابو صالح ہیں انہوں نے 2 کنکر دیکھے تھے، حضرت ہانی کے گھر لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، یعنی سنبھال کے. اور یہ کوئی بہت پرانا واقعہ تو نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کا واقعہ ہے. تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت 40 سال گزرے تھے،
اور جب یہ صورت نازل ہوئی اگر 5 سال بھی گزرے، مکی صورت ہے اور شروع کے دور کی ہے، تو اس وقت 45 سال گزرے تھے اور اس وقت بڑے لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس واقعے کے بارے میں مختصر سی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے اکارت نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ چال کیا تھی۔ وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں، اور ہر ایک کو پتا تھا اور ہر ایک کو چیلنج کر کے آیا تھا وہ، لیکن چال اور سازش اس کی یہ تھی کہ تجارت پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہم اگلی صورت میں اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ تجارت کے اوپر اہل عرب کا، خاص طور پہ اہل مکہ کا اور قریش کا کیا ہولڈ تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جو کہ جھنڈ کے جھنڈ تھے، طیرن پرندے اور ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ، پوری فوج کی فوج۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اب سجیل جو لفظ ہے یہ بھی جو ہے نا، یہ قرآن مجید میں بہت کم الفاظ ہیں جو عربی نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اردو میں انگریزی کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو عربی میں بھی بعض لفظ ایسے ہیں جو عربی کے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں فارسی سے معرب ہے۔ معرب کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسری لینگویج کا لفظ جو ہے وہ اس کو عربی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ تو یہ سنگ گل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گل کہتے ہیں مٹی کو، تو سنگ گل سے یہ بنا ہے سجیل کا، کیونکہ اس میں عربی میں گاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور 2 گاف سنگ گل، تو وہ پھر جیم جو ہے گاف جیم میں کنورٹ ہو گئی، اور پھر اس پہ تشدد بھی آ گیا۔ تشدد کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزیں ہوں، یعنی 2 لفظ ہیں۔ تو سجیل جو ہے سنگ گل، مٹی کا پتھر، یعنی مٹی کی اگر آپ کوئی گولی سی بنا لیں اور اس کو سکھا لیں، خشک کر لیں، تو جیسے وہ ہوتی ہے، اسی طرح کے مٹی کے کنکر تھے، تو وہ مارے۔ اب اس پہ یعنی وہی جو میں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویلاسٹی اور گریوٹی کی وجہ سے ان کو گولی کی طرح لگے، کچھ کا پھر یہی خیال ہے کہ وہ جو ہے نا چیچک کی بیماری تھی، وہ تو روایات موجود ہے نا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی جگہ سے وہ کنکر اٹھانے کے لیے کہا ہے جہاں پہ یا تو کوئی ایسا تیزاب تھا یا کوئی ایسا زہر تھا۔ جیسے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا جنگوں میں کہ جو ہے نا اس نے زہر میں اپنی بجھی ہوئی تلوار یا خنجر جو ہے وہ لے کر گیا اور اس کو مارا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زہر میں بجھایا گیا، مطلب زہر میں ڈبو کے اچھی طرح اس کو، تو وہ جس کو ذرا سا ایک ٹچ بھی لگ جائے نا تو بس اس کے لیے کافی ہوتا ہے مرنے کے لیے۔ اس میں قاتل جو ہوتا ہے اس نے پورا خنجر نہیں، یعنی خنجر سے نہیں ہلاک کرنا ہوتا، بس اس کی باڈی کے اندر وہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے زہر جو ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنکریاں جو تھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں، آپ دیکھیں ایسڈ رین بھی ہوتی ہے، اور بھی مطلب نیچرل طریقے سے بھی کئی چیزیں ایسے بن رہی ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں، کسی جگہ پہ کوئی کیمیکل ریاکشن ہوا ہو یا کوئی اس طرح ایسڈ بنا ہو یا کوئی زہر بنا ہو، تو وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو تو یعنی سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، ویسے اللہ تعالیٰ کے معجزات کی کوئی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے میں نے فرشتوں کی بھی بات کی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ کنکر پڑے ہوئے تھے جو کوئی زہریلی چیز تھی، تو اس سے انہوں نے اٹھائے ہیں، ان کو ظاہر پنجوں پہ یا چونچ پہ تو اتنا افیکٹ نہیں کرا، وہ صرف گوشت پہ افیکٹ کرتے تھے۔ بظاہر اس میں ایک لاجک یہ بھی نکلتی ہے، یعنی جس کے گوشت کو وہ ٹچ کیا اس میں تو پھیل گیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ پنجوں یا چونچ پہ اثر نہ کرتا، وہ ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، تو وہ پھر لگے ہیں اور اس سے وہ مر گئے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ کئی اسکالرز نے اور بھی ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں کہ جی نہیں یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے، پرندوں نے کیسے پھینکے کنکریاں، اس سے کیسے مر گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا اہل مکہ نے ان کو پتھر مارے تھے، اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے اوپر سے پتھر مارے تھے، اور پرندے ویسے آئے تھے، اور پرندے اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے ان کی لاشیں کھانی تھیں۔ تو یہ حمید الدین فراہی بڑے مشہور اسکالر ہیں، ان کا یہ جو ہے نا ہے رائے۔ اسی طرح پرویزی فرقہ جو حدیث کے منکر ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ ایسا تھا، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ پتھر مارے تھے اہل مکہ نے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جی وہ سارے عرب جو ہے نا وہ بیٹھے رہے، انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو
ہاں وہ یہی بات ہے نا، اس میں پھر وہی بڑی بحث ہے کہ مارنے سے کھایا ہوا بوس نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر پرندے آئے تھے تو پھر پرندوں کا ذکر بعد میں آنا چاہیے نا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل پہلے آ جاتا اور آخر میں آتا طیران ابابیل. ظاہر آ کے لاشیں انہوں نے کھانی تھی. پہلے پرندے اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجے ہیں اور پھر مارنے کا ذکر ہے. اور ترمی جو ہے نا، اب عربی گرامر جس نے پڑھی اس کو یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ ترمی یعنی یہ واحد کا سیگا ہے، اور واحد کا سیگا جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی اپلیکیبل ہوتا ہے. اور جب کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ کے لیے بھی واحد مؤنث کا سیگا استعمال ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے نا. تو جھنڈ ہے، اگر کسی بھی چیز کا جھنڈ جو ہے یا گروہ جو ہے اس کے لیے یہی سیگا استعمال کیا جائے گا. تو وہ پرندوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور جیسے کلیئر ہے. تو بہرحال اس میں یہ بحث ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو ابھی بات میں کر رہا تھا کہ ارحاسات کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور امام قرطبی نے بھی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ نا اس کی کنکر جو ہے نا وہ بعد میں لوگوں کے پاس بھی تھے، حضرت ام ہانی کے گھر میں بھی تھا. اور چیچک کی ابتدا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی عرب میں. ٹھیک ہے. اور دنیا میں بھی شاید مفسرین نے لکھا کہ چیچک کی ابتدا اس کے بعد ہوئی ہے. اب دیکھیں نا یہ بیماریاں جو ہیں اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آگے پھر وہ پھیلتی پھیلتی آگے پھیل گئی ہو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اور خاص طور پہ اہل قریش کو، ظاہر مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے تو ان کو اصل میں یاد دلایا ہے. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تو یہ شروع کیا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. باقی تفصیل تو نہیں بتائی نا، تفصیل تو ہم بیان کر رہے ہیں نا. کیوں تفصیل نہیں بیان کی؟ کیونکہ عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا. ابھی 40-45 سال گزرے تھے اور ہر شخص کو پتہ تھا. اور یہ بھی کلام کا ایک حسن ہوتا ہے نا، جو چیز انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے پتہ ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا اور ساتھ تنبیہ بھی کی اہل مکہ کو کہ جس رب نے اپنے گھر کی حفاظت میں ابرہا جیسے اتنے بڑے طاقتور جو فوج لے کر آیا تھا اور سپر پاور کا نمائندہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو میں نے جو محبوب اپنا بھیجا ہے، اپنے نبی کو بھیجا ہے، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو تو دیکھ لو پھر تمہارا بھی کہیں ایسا ہی انجام نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں. اس میں ایک بات جو اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس واقعہ کے بعد پہلے بھی اہل عرب کا عقیدہ تھا، اسی وجہ سے حج کرنے آتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد تو پورے کا پورے عرب کو صحیح یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اس میں مزید جو نقطہ یہاں سے نکلتا ہے، جو سیرت النبی میں بڑا اہم جو ہے نا وہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ چل رہی تھی مدینہ میں، جب آپ ہجرت کر کے بھی چلے گئے. پورا عرب جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ ان دونوں کی جو چپکلش چل رہی ہے اہل قریش کی، سارے حضور پاک بھی اہل قریش سے تھے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ بڑی اہم بات اسی صورت سے ریلیٹڈ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی باطل کو خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنے کی طاقت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی یہ تسل چل رہی ہے، تو جو جیتے گا نا وہ حق پہ ہی ہوگا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو پھر آپ دیکھیں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور 9 ہجری کو پتہ کون سا سال کہتے ہیں؟ عام الوفود، وفدوں کا سال. یعنی پھر سورۃ النصر جو نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سارے عرب کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہی ہیں، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ کوئی اور حملہ کرتا اور اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس وجہ سے پھر سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور بڑی تیزی سے مسلمان ہوئے.